على عباده الذين اصطفى أما بعد۔ آج پانچواں پارہ آدھے سے اخیر تک اور چھٹا پارہ پورا پڑھا گیا ہے۔ انشاءاللہ ان کا خلاصہ ذکر کیا جائے گا۔ پانچویں پارے کے آدھے سے اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے قتل کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کی یوں تو بڑی لمبی تفصیل ہے، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی ایمان والے کو خطأً دھوکے سے قتل کر دے تو اب اگر اسلامی حکومت ہو، شرط ہے، تو قاضی عدالت میں یہ فیصلہ کرے گا کہ وہ غلام کو آزاد کرے۔ پھر دیت کا مسئلہ آتا ہے، یعنی اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، بس اس کو ایسے سمجھ لے کہ اگر اسلامی ملک ہو اور کوئی آدمی کسی کو دھوکے سے مار دے اور وہ آدمی مر جائے تو اب عدالت اس آیت کے مطابق فیصلہ کرے گی، وہی دیت وغیرہ کا نظام ہے۔ لیکن ہندوستان چونکہ ایسی کنٹری ہے جہاں جمہوریت ہے، قرآن کا نظام نہیں ہے، اور قرآن کے نظام کی تو ہم بات بھی نہیں کر سکتے ہیں، اگر بات بھی کر لے تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ بہرحال آگے اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی ایمان والے کو جان بوجھ کر کے قتل کر دے، وہ تو ہے دھوکے سے، یہاں ہے جان بوجھ کر، تو فرمایا غور سے سنیں، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، نمبر 1۔ اور جہنم بھی یہ نہیں کہ بس اس کو ڈال دیا گیا، بلکہ سزا اتنی بھیانک ہے کہ کئی چیزوں کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ نمبر 1 اس کا ٹھکانہ جہنم، نمبر 2 وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، نمبر 3 اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ناراض رہیں گے، نمبر 4 اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دیں گے، اور نمبر 5 وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ سزا ہے اس انسان کی جو کسی کو جان بوجھ کر کے قتل کر دے۔ اپنے بچوں کی تربیت کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، ورنہ یہ بچے دوستی کے چکر میں آج بھی ایسے واقعات آتے ہیں کہ کسی کو بھی اڑا دیتے ہیں، ہوتا ہے ایسا ہے چودھری جی بہت ہیں واقعات۔ اور اگر تربیت ہم نے بچوں کی کر دی ہے تو پھر بچے ہمارے دوستی کی خاطر اتنی آگے نہیں بڑھیں گے انشاءاللہ، وہ یہ سمجھیں گے کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے، اور ہمیں دوستی کے چکر میں یا لالچ کے چکر میں اتنا آگے نہیں بڑھنا چاہیے کہ ہم اپنی آخرت خراب کر لیں۔ آگے اللہ نے مسافر کے احکام بیان کیے ہیں کہ اگر کوئی سفر میں ہو اور سفر شرعی ہو، خلاصہ یہ ہے اس کا کہ ہم 3 دن سے 15 دن سے کم کے لیے جائیں، 3 دن سے زیادہ 15 دن سے کم کے لیے اگر ہم سفر میں جاتے ہیں اور اتنی دور جاتے ہیں جس کی مسافت، اب مختلف اقوال ہیں، بعضوں نے 78 کلومیٹر لکھا، بعضوں نے 82، ہم تو 82 والے پر عمل کرتے ہیں، تو وہی بات زیادہ اچھی لگتی ہے۔ فتاوی قاسمیہ میں مفتی شبیر صاحب نے اسی کی وضاحت کی۔ تو ہم اگر 82 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کی دوری پر جاتے ہیں اور ارادہ یہ ہے کہ 15 دن کے اندر اندر واپس آ جائیں گے، تو ہم ظہر، عصر اور عشاء، یہ جو 3 نمازیں ہیں 4 رکعت والی، ہم 2 پڑھ سکتے ہیں، لیکن جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو پوری پڑھیں گے، اور سنتیں بھی پوری پڑھیں گے، نفلیں بھی پوری پڑھیں گے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سفر میں اگر ہم ہیں تو سنتیں اور نفلیں نہیں پڑھنی چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ بہرحال بہت مسائل ہیں سفر کے، علماء سے معلوم کر کے ان پر عمل کر لینا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مختلف احکام بیان کیے ہیں، جن میں ایک حکم یہ ہے کہ اے ایمان والو کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کہ تم اللہ کے لیے انصاف کرنے والے رہو، اگرچہ وہ انصاف اور حق تمہارے اپنے خلاف ہو یا تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو یا تمہارے رشتہ داروں کے کیوں نہ خلاف ہو۔ اس پر ہم میں سے بڑے اچھے اچھے لوگ بھی کھڑے نہیں اتر پاتے، بڑے اچھے اچھے لوگ۔ اس دن میں نے، ہماری تو اتنی عمر بھی نہیں ہے کہ یہ باتیں ہم بوڑھوں کی بیان کریں، لیکن اپنے حضرت کے حوالے سے ہم نے یہ بات ذکر کی تھی
کہ حضرت ہمارے اس پر آج کل بہت کھل کر بولتے ہیں اور صحیح بولتے ہیں، ضرورت کے لیے بولتے ہیں، اس کی آواز کم کر دو جا کے۔ انصاف اگر ہم نہیں کریں گے تو یہ جو مسلمانوں پر پریشانیاں آ رہی ہیں یہ آتی رہے گی، یہ حضرت فرماتے ہیں۔ انصاف نہ ہونے کا مطلب، دو مثالیں دے کے بات آگے لے کر چلتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں جو ہمارے بڑے ہیں اور ان بڑوں کے بچے ہیں، ان بچوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، اب اگر ان میں لڑائی ہو، یعنی ایک صاحب ہیں، ان کی بیوی میں، بیٹے کی بیوی میں اور ان کے بیٹے میں لڑائی ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا بیٹا غلط ہے یا بیٹے کی بیوی غلط ہے، ہم سپورٹ کرتے ہیں اپنے بیٹے کو چونکہ وہ اپنا ہے، تو یہ غلط ہے۔ یہ دیکھنا چاہیے صحیح کون ہے، غلط کون ہے، صحیح کا ساتھ دینا چاہیے اور غلط کو ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ اور اگر حضرت کہتے ہیں یہی معاملہ بیٹی کی سسرال میں آ جائے، یعنی ہماری بیٹی اور اس کے شوہر داماد میں ہمارے لڑائی ہو کسی مسئلے کو لے کر، تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے، ان کی باتوں کو سنیں، بلکہ کرتے کیا ہیں؟ بیٹی کو صحیح کہتے ہیں، داماد کو غلط ٹھہرا دیتے ہیں، یعنی انصاف نہیں کرتے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹیوں کا گھر خراب ہو جاتا ہے، طلاق تک نوبت آ جاتی ہے۔ تو قرآن کی اس آیت پر ہم عمل کریں کہ ہم انصاف کرنے والے بنیں، انصاف اپنے بچوں کے درمیان میں بھی کریں، اور اگر ہمارا کوئی معاملہ کسی سے ہے تو ہم انصاف کے ساتھ اس معاملے کو حل کریں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی حق بات ہمارے سامنے آئے تو ہم اس کو سرے سے انکار میں لے آئیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان کیا کہ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کو جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں اپنا دوست مت بناؤ، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم ایمان والوں کو چھوڑ کر ان کو اپنا دوست بناؤ جو اللہ کو نہیں مانتے، جو ایمان نہیں لاتے۔ اس پر کھل کر بولنا چاہیے لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ آپ نے سنا ہوگا آج کل بہت سارے وہ لوگ جن کے پاس تھوڑا سا پیسہ آ جاتا ہے، زیادہ نہیں تھوڑا سا، یا جو تھوڑی سی ڈگریاں لے لیتے ہیں، وہ مسلمانوں کے بارے میں یہ جملے بولنے لگتے ہیں کہ میاں مسلمان تو اچھے ہوتے ہی نہیں، مسلمان تو سب غلط ہوتے ہیں، ان کے محلوں میں گندگیاں رہتی ہیں۔ یہ چیزیں ٹھیک ہیں، یعنی مسلمان اگر کوئی غلطی کر لے، ایمان والے سے کوئی گناہ ہو جائے، لین دین میں وہ گڑبڑی کر دے، تو کیا ہمیں یہ کہنے کا حق ہے کہ سارے مسلمان ایسے ہوتے ہیں؟ ہمیں یہ کہنے کا حق بالکل نہیں ہے۔ اور یہ کرتے کیوں ہیں ہم؟ غیروں سے دوستی کے چکر میں، جو دوستی حد سے آگے ہم بڑھا لیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اتنی آگے نہیں بڑھنی چاہیے دوستی، اس لیے کہ ایمان والا چاہے جیسا ہو، گنہگار ہو یا بد چلن کیوں نہ ہو، اللہ کی نظروں میں اسی کی قیمت ہے۔ ایمان والے کی قیمت یہ ہے کہ جب تک ایمان والا دنیا کے اندر زندہ رہے گا، اللہ قیامت بھی قائم نہیں کریں گے۔ یہ قدر و قیمت ہے ایمان والے کی، چاہے وہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان کیا کہ اگر کسی آدمی کے اوپر ظلم کیا گیا ہو تو پھر اسے یہ حق ہے کہ وہ اپنی شکایت بڑھائے، عدالت تک، اپنی اسلامی حکومت ہو تو وہاں تک لے کر کے جائے، لیکن اگر خامخواہ کوئی آدمی برائی کرے تو اس برائی کو ہمیں ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون ذکر کیا کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو امت ہے بنو اسرائیل، اس کے اوپر بہت سارے انعامات کیے ہیں، بہت سارے احسانات کیے ہیں، لیکن انہوں نے سرکشی کی، اللہ کی نافرمانی کی، اور حدود سے آگے انہوں نے بڑھ کر کے تجاوز کیا۔ اس پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بتلانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے پارے میں ان کی سرکشیوں کا ذکر آ چکا تھا، یہودیوں کی۔ قرآن کے مطابق یہودی ایمان والوں کے سب سے زیادہ دشمن ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی، آپ ایمان والوں کا سب سے زیادہ جس کو دشمن پائیں گے وہ یہودی ہے۔ تو ان کی سرگوشیاں، ان کی سرکشیاں، ان کی حد سے زیادہ آگے بڑھ کر کے جو بدماشیاں ہیں وہ مختلف ہیں، جو قرآن نے جگہ جگہ پر بیان کی۔
پھر آگے اللہ نے حضرت عیسیٰ کا تذکرہ کیا. یہ عقیدے کی بات ہے. یہاں جو بچے بیٹھے ہیں نئی نسل کے لوگ وہ ذہنوں میں رکھیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک نبی گزرے ہیں، جانتے ہیں ہم لوگ. ان کے بارے میں ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ وہ ہونا چاہیے جو قرآن نے بیان کیا، اور قرآن کے بیان کے مطابق ان کے بارے میں عقیدہ یہ ہونا چاہیے بر رفعہ اللہ الیہ، کہ اللہ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا دیا. ان کا عقیدہ عیسائیوں کا یہ ہے، کچھ لوگوں کا، ان میں بھی مختلف طبقات ہیں، کہ ان کو قتل کر دیا گیا تھا اور ان کو سولی پر چڑھا دیا گیا تھا. اسی لیے ان کا جو ایک مذہبی نشان ہے وہ صلیب ہے، جو سولی والا نشان ہوتا ہے. لیکن وہ عقیدہ غلط ہے. صحیح عقیدہ وہ ہے جو قرآن نے بیان کیا، اور قرآن یہ کہتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے ان کو قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا، انہیں دھوکہ لگا. میں واقعے کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، پڑھ لیجئے گا آپ گوگل پر. جب انہوں نے حضرت کی قدرت سے ان کی شکل کا ایک آدمی وہاں پیدا کر دیا، وہاں لا کھڑا کیا، اور اللہ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا. انہوں نے اس آدمی کو قتل کیا تو ان کو لگا کہ ہم نے عیسیٰ کو مار دیا، نعوذ باللہ. تو یہ عقیدہ ہے جو ایمان سے تعلق رکھتا ہے. اگر کسی ایمان والے کا عقیدہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں وہ نہ ہو جو قرآن نے بیان کیا ہے تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. پھر آگے اللہ نے وحی کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی. اللہ نے اپنا پیغام جبریل کے ذریعے سے اپنے نبی تک پہنچایا، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اللہ کے نبی جو ہمارے آقا ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تک وحی آئی ہو. ان سے پہلے بھی جتنے انبیاء اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجے ہیں، اللہ نے یہاں چند نبیوں کا نام بھی لیا: ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، یعقوب، اور حضرت عیسیٰ، حضرت ایوب، حضرت یونس، حضرت ہارون، حضرت سلیمان. ان تمام کی طرف اللہ کی وحی آیا کرتی تھی اور جبریل امین لایا کرتے تھے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون ذکر کیا کہ اے ایمان والو، تم اپنے مذہب کے اندر غلو مت کیا کرو. غلو کا مطلب حد سے زیادہ آگے مت بڑھا کرو، جس کا جو مقام اور جو مرتبہ ہے وہی دیا کرو. ہمارے کچھ بھائی یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کو آگے بڑھا کر اللہ کے برابر میں لے جا کر کے کھڑا کر دیتے ہیں. یہ غلط ہے. یعنی دو چیزیں ہیں: اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا کے سب سے افضل انسان ہیں، سارے رسولوں اور نبیوں کے سردار اور آقا اور امام ہیں، لیکن اللہ کے مقام اور مرتبے میں اور اللہ کے نبی کے مقام اور مرتبے میں کچھ تو فرق ہوگا. جیسے ہمارے بڑے یہ سمجھاتے ہیں کہ ایک آدمی اگر اپنی بیوی کو ماں کہہ دے تو اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا. اسی طریقے اب یہاں بھی یہ سمجھیں، ماں کہنے کا مطلب بات مکمل نہ ہو تو پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھ جائیں گے آپ. ایک آدمی یہ کہہ دے کہ تو میرے لیے ویسے حرام ہے جیسے میری ماں میرے لیے حرام ہے، یہ زہار ہو جائے گا. قرآن نے اس کا کفارہ بیان کیا. آئے گی یہ بات 28ویں پارے میں انشاءاللہ. لیکن بتلانا یہ ہے کہ مقام الگ الگ ہے، ماں کا الگ ہے، بیوی کا الگ. اسی طریقے سے اللہ کا مقام الگ ہے، اللہ کے نبی کا الگ. اگر ہم اللہ کے نبی کو مقام دے کر کے اللہ کے برابر میں کر دیں گے ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. تو فرق کرنا بہت ضروری ہے. اسی کو اللہ فرماتے ہیں ایک ضابطے کے تحت کہ اللہ نے اہل کتاب سے کہا کہ تم اپنے مذہب کے اندر غلو مت کیا کرو، یعنی حد سے آگے مت بڑھا کرو. پھر آگے ایک سورت ہے سورہ مائدہ. مائدہ کے معنی آتے ہیں دسترخوان. 7واں پارہ کل شروع ہوگا تو انشاءاللہ دسترخوان کا تذکرہ آئے گا. حضرت عیسیٰ کے کہنے سے جو بچھایا گیا تھا اس کی تفصیلات ہیں، کل انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے. فی الحال چھوڑ دیتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے چند جانوروں کا ذکر کیا ہے، چند چیزوں کا جو مسلمان کے لیے حرام ہے. اس سے پہلے بھی ان کا ذکر تقریروں میں آ چکا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے مردار حرام ہے، تمہارے لیے خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت تمہارے لیے حرام ہے، اور جن جانوروں کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کر دیا جائے وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے.
آگے اور مختلف جانوروں کا تذکرہ ہے جو زمانے جاہلیت میں پائے جاتے تھے۔ پھر آگے اللہ نے وضو کا حکم دیا کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو اور تمہارا وضو نہ ہو تو تم اپنے چہرے کو دھویا کرو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھویا کرو، اپنے سر کا مسح کیا کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھویا کرو۔ وضو میں یہی 4 فرضیں ہیں جن چاروں کا یہاں قرآن نے ذکر کیا۔ پھر آگے تیمم کا بیان ہے کہ اگر تم ایسی جگہ پر ہو جہاں پانی میسر نہ ہو اور تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت ہو تو تم تیمم کر سکتے ہو۔ کیا طریقہ بیان کیا تھا کل تیمم کا؟ بتا سکتا ہے کوئی؟ یاد ہے، اس کا مطلب ہے نا سننے کا فائدہ ہونا چاہیے، اس لیے میں نے پوچھ لیا، مقصد سننا نہیں تھا۔ بہرحال قرآن نے آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پھر دوبارہ سے تذکرہ کیا اور ان کی جو قوم ہے بنو اسرائیل، اس پر جو اللہ نے انعامات کیے تھے ان کا بھی تذکرہ کیا۔ پھر یہ فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈر کر تقوی کی زندگی گزارا کرو۔ تقوی کا مطلب آیا تھا کہ ہم جہاں بھی رہیں اس یقین سے رہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور شریعت کے مطابق زندگی گزارے، شریعت نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رک کر کے زندگی گزارے، اس کا نام ہے تقوی۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قصہ ذکر کیا جائے تو فائدہ ہوگا، جس سے ہمیں تقوی کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے۔ لکھا ہے کہ وہ اپنی حکومت کے زمانے میں اپنے غلام اور نوکر کے ساتھ نکلے اور جنگل کے کسی آخری علاقے میں پہنچے، اور انہوں نے وہاں پہنچ کر کے یہ دیکھا کہ ایک چرواہا بکریوں کو چرا رہا تھا۔ آپ نے اس چرواہے کے قریب جا کر کے کہا کہ ہم مسافر ہیں اور ہمیں بھوک لگی ہے، آپ اگر چاہیں تو ایک بکری ہمیں بیچ دے، آپ کو ہم قیمت ادا کر دیں گے۔ اس نے کہا کہ میں ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں، میں چرواہا ہوں، مالک ان کا دوسرا ہے۔ انہوں نے اس کے دل کی بات لینے کے لیے کہا کہ بھائی کہہ دینا جا کر کے مالک سے کہ ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا، تمہیں فائدہ ہوگا، پیسے لے کے جیب میں رکھ لو، ہمارا بھی کام بن جائے گا، تمہیں بھی فائدہ ہوگا۔ اس انسان نے، جو ایک عام انسان تھا جنگل کے کنارے میں، دل میں اس کے کتنا اللہ کا ڈر تھا، حضرت عمر سے کہا، وہ جانتا نہیں تھا کہ یہ کون ہے، کہ یا ایھا الرجل فأین اللہ، کہ ٹھیک ہے میرا آقا، میرا مالک مجھے نہیں دیکھ رہا، میں پیسے لے کر کے بکری تمہیں دے دوں گا، لیکن کیا اللہ مجھے نہیں دیکھ رہے ہیں؟ تو اسی کا نام ہے تقویٰ، کہ ہم جو بھی کام کریں اور جہاں بھی ہم جس کونے میں بھی دنیا کے موجود رہیں، اس یقین سے زندگی گزاریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ گناہ پھر بھی ہو جائے اللہ سے معافی مانگ لیں، لیکن اس یقین سے زندگی گزاریں گے تو گناہوں کا چھوڑنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ آگے اللہ نے ایک حکم بیان کیا ہے چوری سے متعلق، کہ اگر کوئی آدمی یا عورت چوری کر لے تو ان کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے۔ یہ اسلامی سزا ہے، لیکن یہاں مت کاٹ دینا آپ پکڑ کے کسی کے ہاتھ۔ یہ جب ہے جب اسلامی حکومت ہو اور اس اسلامی حکومت کے اندر قرآن کے مطابق احکام نافذ کیے جاتے ہو، ورنہ اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا، جیسے ہم ہندوستان کے اندر ہیں۔ اس کے فائدے بہت ہیں۔ مثال کے طور سے کسی جگہ اسلامی حکومت ہو اور وہاں کوئی چوری کر لے اور سر عام اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائے تو کیا اس علاقے کے اندر کسی کی ہمت ہوگی دوبارہ چوری کرنے کی؟ سوچ بھی نہیں سکتا کوئی آدمی چوری کرنے کی۔ فائدے ہیں اسلام کے احکام کے اوپر عمل کرنے کے۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ مضمون بیان کرتے ہیں کہ ہم نے بنو اسرائیل میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے یا کوئی کسی کی آنکھ پھوڑ دے یا کسی کی ناک کاٹ دے یا کسی کا کان کاٹ دے یا دانت توڑ دے تو بدلے میں اس کے ساتھ وہی کیا جائے گا۔ یعنی بدلہ لینے کا طریقہ اس زمانے کے اندر یہ بیان کیا گیا تھا، مگر یہ سارے احکام وہی ہے جو اسلامی حکومت میں نافذ کیے جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر وہ مضمون بیان کیا کہ اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ۔ کھل کر کے یہ بات کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، قرآن کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں، شریعت کا حکم بیان کر رہے ہیں۔ ایمان والے کا کام یہ ہے کہ وہ ایمان والے سے تعلق اور دوستی رکھے، باقی ضرورت کے تحت، کاروباری لین دین کے تحت ہر قسم سے آدمی سے تعلق رکھے، اچھے آدمیوں سے تعلق رکھے،
لین دین کے جو اچھے لوگ ہیں ان سے تعلق قائم رکھے، ان کو دھوکہ نہ دے، ان کو پریشان نہ کرے، ہر مذہب کے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے۔ لیکن حد سے زیادہ جو آگے بڑھ کر کے دوستی کرنے والا نظام ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ دوسروں سے نہیں کیا جا سکتا، ورنہ اس دوستی کے اثرات آتے ہیں۔ اور اس زمانے کے اندر سوشل میڈیا پر یہ چیزیں ہم آئے دن دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو احکام نہیں معلوم ہوتے اسلام کے، وہ دوستی کے چکر میں مندروں میں جا کر کے سجدے تک کر جاتے ہیں۔ کیا نہیں کرتے مسلمان آج کل؟ اللہ حفاظت فرمائے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ آگے بہت ساری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کا ہی تذکرہ کیا ہے۔ پھر اخیر میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اے رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کے اوپر جو آپ کے رب کی طرف سے احکام نازل ہوئے ہیں، قرآن نازل ہوا ہے، شریعت آپ کے اوپر نازل ہوئی ہے، آپ اس کو دوسروں تک پہنچائیے، تبلیغ کیجیے۔ اور فرما دیا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو آپ نے گویا اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جس چیز کا حکم دیا تھا، آپ نے اس کے اوپر کتنا عمل کیا؟ آپ کو یاد ہوگی وہ روایت، آخری تو آپ نے حج کیا ہے، ایک ہی حج کیا ہے، حجۃ الوداع جس کو کہتے ہیں۔ آپ اپنی اونٹنی پر تھے اور آپ تقریر کر رہے تھے، اور اخیر میں آپ نے کیا کہا تھا؟ یہ الفاظ آپ نے کہے تھے کہ اے لوگو، کیا میں نے اللہ کے دین کو تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ نے بیک زبان ہو کر کے کہا تھا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے حق ادا کر دیا۔ تو پھر آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے کہا تھا اے اللہ تو گواہ رہنا، میں نے وہ شریعت، وہ قرآن، وہ مذہب، وہ دین جو تو نے مجھے دیا تھا تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے۔ اب آگے آپ نے یہ فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اب یہاں جتنے لوگ موجود ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس دین کو، اس قرآن اور مذہب کو دوسروں تک پہنچائے۔ تو اللہ نے جس چیز کا نبی کو حکم دیا تھا انہوں نے عمل کیا، اور نبی نے صحابہ کو جس چیز کا حکم دیا تھا تبلیغ کا، انہوں نے کتنا عمل کیا؟ آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ کی تعداد ہے، لیکن ان میں سے 25% بھی صحابہ کی قبر مکے اور مدینے میں نہیں ہے، باقی پوری دنیا کے کونے میں وہ پھیلے، اور اللہ کے نبی کے لائے ہوئے مذہب اور دین کو پوری دنیا میں انہوں نے پھیلانے کے لیے کوششیں کی۔ اب ہماری بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس مذہب کو، اس اسلام کو دوسروں تک پہنچائے، اور پہنچانے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو عمل سے پہنچائے، یعنی ہم غیروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اچھا معاملہ کریں، تو پریکٹیکل ان کو معلوم ہوگا کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ اگر ہم غلط کریں گے تو وہ وہی کہیں گے جو نہیں کہنا چاہیے، کہ مسلمان تو دھوکے باز ہوتے ہیں۔ اور دوسرے، ہم جو چیز ہمیں معلوم ہے وہ دوسروں تک پہنچائے۔ مثلا ابھی ہم نے بہت ساری باتیں یہاں سنی، اپنے گھر پہ جا کے ان کا مذاکرہ کریں، اپنے بچوں کو بتلائیں، اپنے دوستوں کو بتلائیں۔ اسی کا نام ہے تبلیغ، اور اسی کا نام ہے مذہب کو دوسروں تک پہنچانا، دین کی بات دوسروں تک پہنچانا، بتلانا۔ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ صرف خود دیندار بن جانا، خود دین کے تقاضوں پر عمل کر لینا اور دوسروں تک یہ دین نہ پہنچانا، یہ کوئی عقل مندی کا کام نہیں ہے اور ایمان والے کا کام نہیں ہے۔ قرآن نے جگہ جگہ اس کا حکم بیان کیا، اور ایک جگہ یہاں تک کہہ دیا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے اور خود بھی نماز کی پابندی کیجئے، یعنی پہلے گھر والوں کو کہیے پھر خود پابندی کیجئے۔ ہمارے بڑوں نے اس کے اوپر عمل کیا، ہم بھی اس کے اوپر عمل کریں۔ خلاصہ یہ کہ جس تبلیغ کو اللہ کے نبی نے کرنے کے لیے ہمیں کہا، ہماری ذمہ داری ہے ہم اس کی تبلیغ کریں اور دوسروں تک اچھی بات پہنچائیں۔ حدیث یاد آئی اسے ذکر کر کے بات مکمل کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ جو آدمی کسی کی بھلائی کے کام میں رہنمائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی ثواب دیتے ہیں جتنا بھلائی کرنے والے کو۔ یعنی آپ نے کسی کو نماز کا طریقہ بتلا دیا، اسے آتا نہیں تھا، جب تک وہ بندہ نمازیں پڑھے گا اس کو جتنا ثواب ملے گا اس کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی، آپ کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ یہ ہے دوسروں کو دین پہنچانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے کہا تھا کہ اے علی،
لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا هِيَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حَمْرِ النَّعَمِ، کہ اگر تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ کسی ایک آدمی کو بھی، ایک آدمی کا ذکر ہے، ہدایت دے دے، سیدھے راستے پر چلنے والا بنا دے، تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ اور سرخ اونٹنیاں اس زمانے کی وہ ہوا کرتی تھی تو سب سے قیمتی دولت ہوتی تھی، اس زمانے کے ہیرے جواہرات بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو خلاصہ یہ کہ اگر ہم یہ دین دوسروں تک پہنچائیں گے، اچھی باتیں دوسروں کو بتلائیں گے، تو یہ اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہوگی۔ تو اس دولت کی ہمیں قدر کرنی ہے اور اس دین کو، اس قرآن کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس سے کتنا کام لے لے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں پوری دنیا میں دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے اور پوری دنیا میں ہمارے ذریعے سے یہ دین کی تبلیغ کا کام لے لے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔